اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہنسی بھی آ رہی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے، اور اچھی بھی خبر ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ مودی جی کو فلسطین کے شہیدوں کا درد اب ستا رہا ہے۔ چلو اچھا ہے، ایکچوئل میں مودی جی بھی تو بیچارے انسان ہیں، کبھی کبھی بہک جاتے ہیں، کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، یا کبھی کبھی کچھ مجبوریاں رہتی ہے۔ کچھ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو خیر، جب انہوں نے اسرائیل کے آتنکواد کو قبول کیا اور یہ کہا تھا کہ وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل، تو ظاہر بات ہے آپ کو، ہم کو، سب کو سمجھنا چاہیے کہ مودی جی بھی تو بیچارے مجبور ہے، کچھ تو مجبوریاں ہوں گی۔ لیکن اب جب دنیا اسرائیل کے آتنکواد کو دیکھ رہی ہے، امریکہ کے آتنکواد کو دیکھ رہی ہے، اور دنیا اب تھوک رہی ہے، صرف یوں سمجھیے کہ اسرائیل پر تھوک رہی ہے، موتنا باقی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل آتنکوادی ہے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے حضرت مودی جی کے بھی سر بدلنے لگے ہیں۔ جی ہاں، گزشتہ کل اسرائیل نے دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی حملہ کیا کہ غزہ کے ایک اسپتال پر اسرائیل نے بمباری کی، جس میں 500 لوگ شہید ہوئے ہیں، 500 لوگ مرے ہیں، اور ان 500 میں سب سے زیادہ لاشیں اگر کسی کی گری ہے تو معصوم بچوں کی لاشیں ہیں، بے قصوروں کی لاشیں ہیں۔ اور اسرائیل نے جو آتنکواد کیا ہے، پوری دنیا تھوک رہی ہے اسرائیل پر۔ اقوام متحدہ بھی اسرائیل کے خلاف، یورپی یونین بھی اسرائیل کے خلاف، سعودی عرب بھی اسرائیل کے خلاف، اور دنیا کے کئی ملک سمجھ گئے کہ اسرائیل اب آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے، تو پوری دنیا اب اسرائیل کے آتنکواد پر تھوکنے لگی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اب دنیا امریکہ کو بھی آتنکوادی ماننے لگی ہے، کیونکہ آتنکوادی کا ساتھ دینے والا بھی آتنکوادی۔ تو اسرائیل کو ہتھیار سے لے کے فوج تک پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اس کا ناجائز باپ امریکہ ہی ہے۔ تو اب پوری دنیا نے اسرائیل کے اس آتنکواد پر مذمت کی، نندا کی۔ اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کو بتایا کہ یہ آتنکواد ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ ناجائز حرکت ہے، اسپتال پر بم برسانا، معصوموں کی جان لینا۔ حالانکہ چلو اب اتنا تو نظر آیا، لیکن اسرائیل تو 70 سال سے یہ آتنکواد کر رہا ہے، 70 سال سے اسرائیل آتنکوادی بنا ہوا ہے، اور اسرائیل کا ناجائز باپ برطانیہ اور امریکہ بنا ہوا ہے۔ تو خیر، گزشتہ کل جو آتنکواد کا ننگا ناچ اسپتال پر بم برسا کر اسرائیل نے کیا ہے، اب پوری دنیا اس پر تھوک رہی ہے۔ تو اب اس میں جو معصوم مرے ہیں، تو ہمارے پیارے لاڈلے چہیتے نرالے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اب معصوم فلسطینیوں کا، مرنے والے فلسطینیوں کا درد ستانے لگا ہے۔ انہوں نے بھی تعزیت پیش کی ہے، شردھانجلی پیش کی ہے، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے خود نریندر جی مودی نے دعا کی ہے۔ اور وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر پر یہ پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غزہ کے اسپتال میں جانوں کے المناک نقصان پر مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ میں مرنے والوں، متاثرین کے اہل خانہ یعنی ان کے پریوار کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں، شردھانجلی پیش کرتا ہوں، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ یعنی نریندر مودی نے بھی باقاعدہ دعا کی۔ چلو اتنا تو اچھا ہوا کہ اس وقت وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں، کچھ تو ہے، شرم کچھ تو ہے، لیکن بے شرمی کی، بے غیرتی کی، حیوانیت کی، بربرتا کی، درندگی کی، آتنکواد کی ساری حدیں جو بائیڈن نے پار کر دیا، اور جو بائیڈن نے غزہ کے اس اسپتال پر حملے کی ساری ذمہ داری فلسطینی گروپ پر ڈال دی، اور کہا کہ میں اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اسرائیل کا مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ یعنی جو بائیڈن اپنی ناجائز اولاد کے ساتھ ہی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا خمیازہ اب امریکہ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا امریکہ کے آتنکواد کو بھی سمجھ رہی ہے۔ لبنان سے تو خبر آئی ہے کہ لبنان میں امریکی ایمبیسی پر باقاعدہ لبنانی لوگوں نے زبردست انداز میں آندولن کیا، اور اب پوری دنیا میں امریکہ، اسرائیل اور آتنکوادی یہودیوں کے خلاف باقاعدہ ماحول بننے لگا ہے، کیونکہ غزہ کے اسپتال
میں جو ہولناک بمباری ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے بیان دیا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک منظر وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ محمود عباس نے یعنی فلسطین کے صدر نے 3 روز فلسطین میں سوگ کا اعلان کیا ہے، ایران میں 1 روز سوگ کا اعلان کیا ہے۔ UN نے بھی فلسطین کے غزہ کے اسپتال پر اسرائیل کے حملے کو شرمناک بتاتے ہوئے اس کی نندا کی ہے۔ ایران نے بھی نندا کی ہے اور دنیا بھر کے افریقی ملک بھی جو ہے وہ اسرائیل کی نندا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو فلسطین کے معصوموں کا بے قصوروں کا درد ستا رہا ہے، تو اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر جی مودی کو فلسطین میں طبی امداد میڈیکل ہیلپ بھیجنے سے کون روک رہا ہے؟ بھائی اگر مودی جی چاہے تو وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن ضروری سامان وہاں پر میڈیکل کا بھیج سکتے ہیں۔ تو پرکاش امبیڈکر نے سوال کیا ہے کہ کیا ضروری سامان بھیج کر بالواسطہ طور پر BJP RSS کے گنڈوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور بھیجنا چاہے تو بھیج سکتے ہیں، ان کو کون روک رہا ہے؟ بھیجنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں مودی جی کو سب کا ڈر ستاتا ہے۔ پرکاش امبیڈکر نے کہا کہ کیا مودی فلسطینی بچوں اور خواتین کو امداد اور ضروری سامان نہ بھیج کر بالواسطہ طور پر BJP RSS کے گنڈوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ RSS کو، بھگوا آتنکیوں کو، بھگوا ٹولے کو خوش کرنا یہ نریندر مودی کا پہلا فرض ہے۔ پہلا فرض ہے بھگوا ٹولے کو خوش کرنا، RSS کو، اپنے آقا کو، اپنے یوں سمجھے کہ مالکوں کو خوش کرنا ہے۔ تو وزیر اعظم نریندر مودی کو فلسطین کے معصوموں کا درد تو ستا رہا ہے، کیونکہ مودی جی بھی یار انسان ہے، وہ کوئی دوسرے نہیں ہے، انسان ہے وہ بھی، تو کہیں نہ کہیں اور تھوڑی بہت تو شرم ان میں بھی ہے، تو ان کو فلسطینیوں کا درد تو ستا رہا ہے، لیکن مدد نہیں بھیج سکتے ہیں۔ پرکاش امبیڈکر نے کہا ہے کہ اگر مدد بھیج دیں گے تو پھر BJP ہے، RSS کا جو پورا گنڈا ٹولہ ہے، بھگوا ٹولہ ہے، آتنکی ٹولہ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے وزیر اعظم اتنا بڑا دل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنا تو انہوں نے بول دیا کہ میں شردھانجلی پیش کرتا ہوں اور میں مظلوم فلسطینیوں کے پریوار کے ساتھ ہوں، اور میں جو جتنے مریض ہیں ان کے لیے میں صحت یابی کی دعا کر رہا ہوں۔ خیر، آخری میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی کانگریس کی ایک رکن ہے، ممبر ہے راشدہ، انہوں نے غزہ کے اسپتال پر جو اسرائیل نے آتنکوادی بمباری کی ہے اس کو لے کر راشدہ کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یاد رکھیں گے کہ جو بائیڈن کہاں کھڑے تھے، ہم بھی یاد رکھیں گے راشدہ بہن، ہم بھی یاد رکھیں گے کہ جو بائیڈن بھی آتنکوادیوں کے ساتھ تھا اور آتنکوادیوں کا پورا سمرتھن کر رہا تھا، ہم بھی یاد رکھیں گے، ہم بھی نہیں بھولیں گے، اور پوری دنیا تمام آتنکوادیوں کو یاد رکھے گی جو ایسے موقع پر مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل جیسے سب سے بڑے آتنکوادی کو سپورٹ کر رہی تھی۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں سپورٹ کرنے والے آتنکوادی اسرائیل کو، دنیا ان تمام کو یاد رکھے گی۔